السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے حوالے سے کچھ کہوں گا. آج یہ سب باتیں جو میں بیان کروں گا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب اور اپنی مجالس سے بیان فرمائی. یہ اتنی تفصیل ہے اور اس قدر ہیں کہ ایک تقریر میں ان کا احاطہ ممکن نہیں، لیکن جو بھی چند حوالے پیش کروں گا وہ حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا ہمیں صحیح فہم و ادراک دیتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نے عشق و محبت میں فنا ہو کر پھر ہمیں اس کی حقیقت بتا کر ہمیں اس عشق و محبت کے حصول کے راستے بتاتے ہیں. حکام ہمیں مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا پتہ دیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے مخالفین بھی اس پر غور کریں اور غور سے سنیں. حضرت مسیح علیہ السلام پر آپ کے دعوے کے بعد سے مخالفین احمدیت یہ الزام لگاتے آ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نے مسیح و مہدی کا دعویٰ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور یہ توہین کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتی. اور آج تک جماعت احمدیہ کی مخالفت اس بات کو بہانہ بنا کر کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ہتک کرنے والے. اصل میں تو یہ ان نام نہاد مذہبی علماء کے اپنے مفادات ہیں، جس کو مذہب کا لبادہ اڑا کر یہ اپنے ممبروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور آج تک یہی الزام لگا کر یہ احمدیوں کے خلاف ہر ظلم روا رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو ذاتی اور سیاسی مفادات ملیں. نہ یہ آپ علیہ السلام کی باتوں پر غور کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کے اقوال و تحریرات پر غور کر کے اصل حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کے ذاتی مفادات متاثر ہوتے ہیں اور اپنے ممبر اور عام الناس میں اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو بھی زہر آلود کر دیا. اب اگر ایسا ہی اس کے خلاف کریں یہ لوگ تو ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، ان کے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی آرزو پوری نہیں ہوتی. عوام الناس اپنی کم علمی اور ان علماء پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو سچ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت
اس کے بالکل برعکس۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا تو دعویٰ ہی یہی ہے کہ میں نے جو کچھ پایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پایا، آپ کے عشق اور محبت سے پایا، اور واضح فرمایا کہ اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ کی ابتدائی کتب اور مجالس سے لے کر آخری زندگی تک آپ کی باتوں اور کتب میں سوائے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ کہیں آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے افضل نبی اور مربی اعظم ہیں، کہیں اس بات کی وضاحت ہے کہ جس طرح ہمارا خدا یکتا ہے اسی طرح ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یکتا مطاع ہے، یعنی وہ ذات ہے جس کی اطاعت اور پیروی کرنے سے انسان دنیا و آخرت سنوار سکتا ہے۔ کہیں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور پیروی کی برکات کا ذکر فرماتے ہیں، کہیں اس بات کا پرزور اعلان فرما رہے ہیں کہ حقیقی منجی صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہیں قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکات کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظہ روحانی کی عظمت کا ذکر فرمایا، کہیں آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول انوار الہیہ میں اکملیت کو اجاگر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے انوار کی قبولیت کی جو انتہا ہے یا وہ کامل ہو سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی کامل ہے۔ پھر اپنی کتب اور مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس سے کس طرح انقلاب پیدا ہوا، کہیں اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ملا، کہیں اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور اس کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بنو گے۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کے لیے یہی ایک راستہ ہے۔ پھر اس بات کا اعلان فرمایا کہ ہر ایک فیض کا چشمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر یہ کہ پاکیزگی اور تزکیہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اس بات کا اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول کامل ہیں، اور کوئی اور نبی کاملیت کے اس مرتبہ تک نہیں پہنچا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ پھر یہ اعلان فرمایا آپ نے کہ تمام گزشتہ انبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ پھر یہ اعلان کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام فنا فی اللہ کا وہ مقام ہے جس تک کوئی اور پہنچ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ جو بھی ہو۔ پھر آپ نے یہ اعلان فرمایا، اس بات پر بھی زور دیا اور اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ جو نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ پھر یہ اعلان کہ مسیح نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا کسی بھی نبی نے مردوں کو زندہ کرنے کا وہ معیار نہیں پایا جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، بلکہ اس کا اعلیٰ و عرفہ مقام صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور اس سے روحانی مردے مراد ہیں۔ اور آپ کے اس مقام کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں کے روحانی مردوں کو زندہ فرمایا۔ پھر یہ اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق الہی کا اثر صحابہ پر بھی اس قدر پڑا کہ وہ عشق الہی میں ڈوب گئے، اور اس مقام کی قوت قدسی کسی اور کو نہیں ملی۔ اس بات کو بار بار دہرایا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہی ملا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 روزہ پیروی سے روشنی ملتی ہے جو اس سے پہلے 10,000 برس کے مجاہدے سے بھی ممکن نہیں۔ پھر آپ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظمت ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظمت قائم کرنے والے، اس اعلیٰ معیار کی عظمت قائم کرنے والے ہیں جس کا مقابلہ ہی نہیں۔ صرف اور صرف یہ عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ہے جنہوں نے قائم کی۔
پھر واضح فرمایا کہ انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعے سے نمونہ دکھانے والے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ کی زندگی کی مثال ہی وہ کامل مثال ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں، جس کے ہر پہلو سے انسانی کمالات کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر یہ اعلان فرمایا کہ عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ مسح شیطان سے پاک ہیں، ان کی نہ سمجھیے۔ تمام انبیاء مسح شیطان سے پاک ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح شیطان سے پاک ہیں، اور آپ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔ پھر یہ اعلان آپ نے فرمایا اور اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اب شفیع صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ ہی کی سفارش سے نجات کے سامان ہیں۔ آپ ہی کو حق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں۔ آپ کو شفیع کا مقام ملا ہے۔ پھر یہ اعلان کیا کہ ہر ایک فیضان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر موقوف ہے۔ کوئی فیض آپ کی اتباع کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اپنے بارے میں یہ اعلان فرمایا آپ نے، حضرت مسیح علیہ السلام نے، کہ میں نے خدا تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی پایا۔ پھر آپ یہ بیان فرماتے ہیں اور اس کا واضح اعلان فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور خاتم الانبیاء تھے، اور اس مقام تک کوئی اور نہیں۔ مخالفین پر بھی ثابت فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق فاضلہ کا مقام بہت بلند تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور جلال کے مقام کو دنیا پر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے مقام کو دنیا پر واضح کیا کہ اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی، کوئی نبی نہیں جو شریعت لے کر آ سکے، شریعت آپ پر ختم ہو گئی، اور جو اعلیٰ اور عرفہ مقام آپ کو ملا ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ یہ اعلان حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے لیے آپ کے قلب مطہر سے بڑھ کر کسی کے دل میں رحمت کے جذبات نہیں۔ یہ واضح فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی دین و دنیا کی حسنات اور برکات ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس بات کا اعلان فرمایا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، یہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑا کفر ہے۔ پھر آپ نے اپنے ماننے والوں کو خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاکید فرمائی کہ درود شریف پڑھنے کا صحیح طریق کیا ہے۔ آپ نے اس بات کو بڑا واضح طور فرمایا اور یہ طریق سکھایا کہ کس طرح درود پڑھنا چاہیے اور کس غرض سے درود پڑھنا چاہیے، اور درود شریف کی برکات کیا ہیں۔ پھر خاص طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی خاص تاکید جماعت کو فرمائی کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی برکات اس کے بغیر حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجو گے، سلام نہیں بھیجو گے۔ نیز بے شمار موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں ڈوبنے کے بارے میں آپ نے ارشادات فرمائے، اور خود عملی طور پر اس کے نمونے پیش فرمائے۔ بس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی توہین رسالت کی ہو؟ یہ نام نہاد علماء کی الزام تراشی ہے جو یہ ابتدائی احمدیت سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور عامت المسلمین کے جذبات ختم نبوت کے نام پر بھڑکا کر احمدیوں کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ تو چند باتیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عشق و محبت کا اظہار کا ثبوت ہے۔ جماعت کے لٹریچر میں آپ علیہ السلام کی کتب میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ بہرحال اس وقت میں آپ علیہ السلام کی چند اقتباسات بھی پیش کروں گا جو واضح کرتے ہیں کہ کس قدر عشق اور محبت آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اور کس قدر اس عشق و محبت کا اظہار جو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور کس قدر غیرت عشق و محبت کے دل میں محبت آپ کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھڑکی ہوئی تھی، اور کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کسی بھی طرح کسی بھی صورت میں کوئی مخالف بھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی کرے جہاں سے ہلکا سا شائبہ یا اظہار بھی ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کسی طرح کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ بس یہ وہ سوچ ہے جس کا اظہار آپ نے اپنے ہر قول و فعل سے کیا، یہ وہ سوچ ہے جس کا اظہار آپ نے اپنے کلام میں ہر جگہ کیا، اور یہی وہ سوچ ہے
جو آپ نے اپنی جماعت کے دلوں اور دماغ میں بھرنے کی کوشش کی۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، اب چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ یہ بات بیان فرماتے ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور میری کیا حیثیت ہے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی جاری فیض ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور مجھے جو کچھ بھی ملا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل ہی ملا ہے۔ آپ ایک فارسی شعر میں اپنے اس عشق و محبت کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں کہ بعد از خدا و عشق محمد مخمر ہوں، گر کفر ہی بود و خدا سخت کافر ہوں، کہ خدا کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہوں، اگر یہ کفر ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ اور اس طرح کے بہت سارے اشعار، بے شمار بیسیوں اشعار ہیں جو اپنے شعری کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہے۔ تو یہ تو آپ کے عشق و محبت کی حالت ہے۔ بہرحال اس کے بعض اقتباسات بھی پیش کرتا ہوں۔ شعر سنانے لگوں تو بہت بے شمار شعر سنائے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ تمام شرف مجھے صرف ایک نبی کی پیروی سے ملا ہے جس کے مدارج اور مراتب سے دنیا بے خبر ہے، یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عجیب ظلم ہے کہ جاہل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے، حالانکہ زندہ ہونے کی علامات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پاتا ہوں۔ وہ خدا جس کو دنیا نہیں جانتی، ہم نے اس خدا کو اس نبی کے ذریعے سے پایا، دیکھ لیا، اور وہ وحی الہی کا دروازہ جو دوسری قوموں پر بند ہے ہمارے پر محض اسی نبی کی برکت سے کھولا گیا، اور وہ معجزات جو غیر قومیں صرف قصوں اور کہانیوں کے طور پر بیان کرتی ہیں، ہم نے اس نبی کے ذریعے سے وہ معجزات بھی دیکھ لیے، اور ہم نے اس نبی کا وہ مرتبہ پایا جس کے آگے کوئی مرتبہ نہیں، مگر تعجب کہ دنیا اس سے بے خبر ہے۔ جس بات کو مخالفین آپ کے خلاف بیان کرتے آئے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہی تو میرے نبی کی شان ہے کہ اس سے محبت کرنے والے سے خدا کلام کرتا ہے، اور یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ کرتی ہے نہ کہ کمی۔ پھر ایک مجلس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں سچ کہتا ہوں اور اپنی تجربہ سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا، اور ان انعام و برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہرہور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجے کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے، اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور خدا تعالیٰ کے اس دعوے کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں۔ بس آپ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ ملتا ہے، اس کی محبت چاہیے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور محبت ضروری ہے۔ بس آپ تو اس طرح کھوئے ہوئے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ پھر حقیقت الوحی میں جو آپ کی زندگی کی آخری کتب میں سے ایک کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ بعض مخالفین کہہ دیتے ہیں کہ شروع میں آپ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، بعد میں نہیں، بعد میں آپ کے نظریات بدل گئے اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ یہ کتاب جو آخری دنوں کی ہے، اس میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود و سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے، بجوز اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو چشمہ ہے ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار اور افاظہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے، اور ہر ایک معرفت کا خزانہ
اس کو عطا کیا گیا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے. ہم کیا چیز ہیں اور ہماری کیا حقیقت ہے؟ فرماتے ہیں ہم کیا چیز ہیں، ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعے سے پائی. زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا. اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اس وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں. کیا یہ الفاظ کثر شان کرنے والے ہیں یا عقیدت و محبت کا اظہار ہے؟ مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ بعض کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام نے مسیح موعود اور مہدی موعود کا دعویٰ کر کے ختم نبوت کی مہر کو توڑا ہے اور آپ کی توہین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض تو ان مخالفین پر ہے جو غیر قوموں کا نبی لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کروانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اصلاح کریں گے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں بڑے یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے. وہ شخص جھوٹا اور مفتری ہے جو آپ کے خلاف کسی سلسلے کو قائم کرتا ہے اور آپ کی نبوت سے الگ ہو کر کوئی صداقت پیش کرتا ہے اور چشمہ نبوت کو چھوڑتا ہے. میں کھول کر کہتا ہوں کہ وہ شخص لعنتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو توڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا جس کے پاس وہی مہر محمدی نہ ہو. ہمارے مخالف رائے مسلمانوں نے یہی غلطی کھائی ہے کہ وہ ختم نبوت کی مہر کو توڑ کر اسرائیلی نبی کو آسمان سے اتارتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور آپ کی ابدی نبوت کا یہ ادنا کرشمہ ہے کہ 1300 برس کے بعد بھی آپ ہی کی تربیت اور تعلیم سے مسیح موعود آپ کی امت میں وہی مہر نبوت لے کر آتا ہے. اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو میں اس کفر کو عزیز رکھتا ہوں، لیکن یہ لوگ جن کی عقلیں تاریک ہو گئی ہیں، جن کو نور نبوت سے حصہ نہیں دیا گیا، اس کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کو کفر قرار دیتے ہیں. حالانکہ یہ وہ بات ہے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور آپ کی زندگی کا ثبوت ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء اسلام احمدیت غلام احمد کی نعرہ تکبیر. پھر اللہ تعالیٰ کہ آپ سے کلام کرنے اور یہ مقام ملنے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی مسیح علیہ السلام سے کلام کرنے کا، کہ میں نے جو کچھ پایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پایا، اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں تھا. چنانچہ فرمایا میرے نادان مخالفوں کو خدا روز بروز انواع و اقسام کے نشانات دکھلانے سے ذلیل کرتا جاتا ہے، اور میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا اس نے ابراہیم سے مکالمہ مخاطبہ کیا اور پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ سے اور مسیح ابن مریم سے، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا. مگر یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا. اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر بھی میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں. شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو. بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی، اور میری نبوت یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذل ہے، اور بجوز اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں. وہی نبوت محمدیہ ہے جو مجھ پر ظاہر ہوئی، یعنی اس طفیل سے میں نبی کا اعزاز ملا مجھے امتی نبی ہونے کا. اور چونکہ میں محض
ذل ہوں اور امتی ہوں، اس لیے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کچھ کثر شان نہیں، اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے، اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ اب یہ دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے گواہ بنا رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ پایا اس طرح پایا، اللہ تعالیٰ مجھے تباہ کر سکتا ہے اگر میں اس کو نہ مانتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے لیے غیرت کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا، اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید و مولا ہمارے حالی نبی امی صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار آپ کے ایک خط سے ہوتا ہے جو آپ نے عرب کے بزرگوں اور صلحاء کے نام عربی زبان میں لکھا تھا۔ اس کا آغاز جن الفاظ میں کیا، اس کے ایک ایک حرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے عشق و محبت شہد کی طرح ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، السلام علیکم، اے خالص عرب کے نیک اور بزرگ لوگوں، سلام، اے نبی کریم کی زمین اور بیت اللہ عظیم کے پڑوس میں رہنے والوں، تم اسلام کی بہترین امت ہو اور اس بلند خدا کا سب سے بہتر گروہ ہو، کوئی قوم تمہاری شان کو نہیں پہنچ سکتی، یقیناً تم شرف بزرگی اور منزلت میں بڑھ کر ہو، تمہارے لیے یہی فخر کافی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے جو وحی شروع کی اس کو اس نبی پر ختم کیا جو تم میں سے تھے، اور تمہاری زمین ان کا وطن، ان کی پناہ اور جائے پیدائش تھی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ نبی کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ، برگزیدوں کا سردار، انبیاء کا فخر، خاتم الرسل اور سب مخلوق کا امام ہے۔ ان کا احسان زمین پر چلنے والے ہر انسان پر ثابت ہے۔ آپ کی وحی نے رموز، معانی اور بلند نکات جو گمشدہ تھے ان سب کو پا لیا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے معارف، حقائق کے راستے اور ہدایت کے طریقے جو ناپید ہو گئے تھے ان کو از سر نو زندہ کیا۔ اے اللہ، تو ان پر اپنا اتنا درود و سلام اور برکات نازل فرما جتنے کہ زمین کے قطرے، زمین کے ذرے، جتنے اس میں رہنے والے زندہ اجسام اور جتنے اس میں مدفون ہیں۔ آپ کو اتنی برکتیں عطا کر جتنے آسمانوں میں ذرے جو ظاہر اور جو مخفی ہیں، ان کو ہماری طرف سے اتنا سلام پہنچا جس سے آسمان کے کنارے بھر جائیں۔ خوش قسمت ہے وہ قوم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ مبارک ہے وہ دل جو ان تک پہنچا اور ان سے مل گیا اور ان کی محبت میں فنا ہو گیا۔ اے اس سرزمین کے باسیوں، جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے رونق بخشی، اللہ تم پر رحم کرے اور تم سے راضی ہو اور تم کو راضی رکھے۔ میں تمہارے بارے میں اچھا ظن رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، میری روح میں تمہاری ملاقات کے لیے بڑی تشنگی ہے۔ میں تمہارے ملکوں کی اور تمہاری جمعیت کی برکات دیکھنے کا مشتاق ہوں، تا اس زمین کو دیکھوں جس کو مخلوق کے سردار کے قدموں نے چھوا، اور اس مٹی کا سرما اپنی آنکھوں میں لگاؤں، اس زمین کی صلاحیتوں اور صلحاء کو ملوں۔ بس کیسا عربوں کو یہ پیغام دیا، اور عربوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتا ہے؟ جو عشق و محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اس کے تو قریب بھی یہ نام نہاد علماء اور آپ کی محبت کو ظاہری دعوے دار بھی پہنچ سکتے۔ آج کل
غیر اسلامی دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن کریم کی ہتک اور توہین کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ اس طرح ہوا کرتا تھا، اور عیسائی پادری اس میں بہت آگے تھے اس زمانے کے۔ اس پر آپ نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ عیسائی مشنریوں نے، لوگ کہتے ہیں یہ انگریزوں کا خشتہ پودا ہے، عیسائیوں کا خود کاشتہ پودا ہے، تو ان کے خلاف بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وسلم کے عشق میں جو فرما رہے ہیں وہ سنیں۔ فرماتے ہیں عیسائی مشنریوں نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے شمار بہتان گھڑے ہیں اور اپنے اس دجل کے ذریعے ایک حلقے کثیر کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے اس ہنسی ٹھٹھے نے پہنچایا ہے جو وہ ہمارے رسول پاک کی شان میں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے دل آزار تان و تشنیع نے جو وہ حضرت خیر البشر کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں، میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون اور مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لیے صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ بس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلاء عظیم سے نجات بخش۔ یہ ہے وہ درد جو آپ کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی وجہ سے تھا۔ ہمارے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور جماعت احمدیہ بھی اس توہین کی مرتکب ہو رہی ہے۔ کیا ان مخالفین نے ہم پر الزام لگانے کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے اس طرح کبھی درد کا اظہار کیا ہے یا کوشش کی ہے؟ آج جماعت احمدیہ ہی ہے جو مخالفین کے ان اعتراضوں کے جواب دے رہی ہے۔ پھر ایک جگہ اسلام مخالفین کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملوں اور دریدہ دہنی کو دیکھ کر آپ درد کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں، اس زمانے میں جو کچھ دین اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے اور جس قدر شریعت ربانی پر حملے ہوئے ہیں اور جس طور سے ارتداد اور الحاد کا دروازہ کھلا، کیا اس کی نظیر کسی دوسرے زمانے میں بھی مل سکتی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس ملک ہند میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور 6 کروڑ اور کسی قدر زیادہ اسلام کے مخالف کتابیں تالیف ہوئیں؟ اتنا زیادہ لٹریچر لکھا گیا تھا اس زمانے میں بھی، اب تو بہت زیادہ ہے۔ اور بڑے بڑے شریف خاندان کے لوگ اپنے پاک مذہب کو کھو بیٹھے، یہاں تک کہ وہ جو آل رسول کہلاتے تھے وہ عیسائیت کا جامہ پہن کر دشمن رسول بن گئے، اور اس قدر بدگوئی اور اہانت و دشنام دہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے بدن پر لرزہ پڑتا ہے اور دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے، تو واللہ ثم واللہ ہمیں رنج نہ ہوتا اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول کریم کی گئی ہے دکھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور آپ کے لیے غیرت کا اظہار ایک جگہ آپ نے یوں فرمایا، جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور جناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بدزبانی سے باز نہیں آتے ہیں، ان سے ہم کیوں کر صلح کریں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شعراء زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی پر، جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اسلام پر موت دے، ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے جس میں ایمان جاتا رہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گمگشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے۔ اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی۔ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولا اتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا، اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ لوگ اعلیٰ مراتب ایمان کو پہنچ گئے، اور وہ کام صدق اور وفا اور یقین کے ان سے ظاہر ہوئے کہ جس کی نظیر دنیا کے کسی حصے میں پائی نہیں جاتی۔ یہ کامیابی اور اس قدر کامیابی کسی نبی کو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب نہیں ہوئی۔ یہی ایک بڑی دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے کہ آپ ایک ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے اور تشریف فرما ہوئے جب کہ زمانہ نہایت درجے کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا اور طبعاً ایک عظیم الشان مسئلے کا خواستگار تھا، اور پھر آپ نے ایسے وقت میں دنیا سے انتقال فرمایا جب کہ لاکھوں انسان شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر توحید اور راہ راست اختیار کر چکے تھے، اور در حقیقت یہ کامل اصلاح آپ ہی سے مخصوص تھی کہ آپ نے ایک قوم میں وحشی سیرت اور بہائم خصلت کو انسانی عادات سکھائے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا، اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا، اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا، اور روحانیت کی کیفیت ان میں پھونک دی اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا۔ وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے اور چیونٹیوں کی طرح پیروں میں کچلے گئے، مگر ایمان کو ہاتھ نہ دیا، ایمان ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ ہر ایک مصیبت میں آگے قدم بڑھایا۔ پس بلا شبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت قائم کرنے کے لحاظ سے آدم ثانی تھے، بلکہ حقیقی آدم وہی تھے جن کے ذریعے اور طفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے، اور تمام نیک قوتیں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں، اور کوئی شاخ فطرت انسانی کی بے بار و بر نہ رہی، اور ختم نبوت آپ پر نہ صرف آپ پر زمانے کے تاخر کی وجہ سے ہوا بلکہ اس وجہ سے بھی ہوں کہ تمام کمالات نبوت آپ پر ختم ہو گئے، اور چونکہ صفات الہیہ کے مظہر عتم تھے اس لیے آپ کی شریعت صفات جلالیہ اور جمالیہ دونوں کی حامل تھی، اور آپ کے دو نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے ہیں، اور آپ کی نبوت عامہ میں کوئی حصہ بخل کا نہیں بلکہ وہ ابتدا سے تمام دنیا کے لیے ہے۔ اب ہمارے مخالفین بتائیں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کے منہ سے ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں؟ ہاں، یہ نام نہاد مذہب کے ٹھیکیدار ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور صفت لوگوں کو انسان اور تعلیم یافتہ انسان اور باخدا انسان بنایا، اور یہ اپنی حرکتوں سے آپ کی لائی ہوئی خوبصورت تعلیم کو بدنام کرتے ہوئے آپ کے نام پر جانوروں کی طرح انسانیت کا خون کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے حقیقی علمبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شر سے ہر ایک کو بچائے۔ آریوں کے ایک جلسے میں کے لیے آپ نے ایک مضمون لکھا جو وہاں پڑھا گیا۔ آج رسول اللہ کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اور اپنے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے اس میں فرمایا، دنیا میں کروڑہا ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان قوموں کے بزرگوں کا ذکر تو جانے دو جن کا حال قرآن شریف میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، صرف ہم ان نبیوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء۔ سو ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے
اور قرآن شریف نازل نہ ہوتا اور وہ برکات ہم بچشمے خود نہ دیکھتے جو ہم نے دیکھ لیے تو ان تمام گزشتہ انبیاء کا صدق ہم پر مشتبہ رہ جاتا، کیونکہ صرف قصوں سے کوئی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے یہ سب قصے حقیقت کے رنگ میں آ گئے۔ اب ہم نہ کال کے طور پر بلکہ حال کے طور پر اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ مکالمہ الہیہ کیا چیز ہوتا ہے اور خدا کے نشان کس طرح ظاہر ہوتے ہیں اور کس طرح دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا، اور جو کچھ قصوں کے طور پر غیر قومیں بیان کرتی ہیں وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا۔ بس ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے۔ ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعیدوں کی ارواح کے لیے آفتاب ہے، جیسے اجسام کے لیے سورج۔ وہ اندھیرے کے وقت ظاہر ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا۔ وہ نہ تھکا نہ ماندہ ہوا جب تک کہ عرب کے تمام حصے کو شرک سے پاک نہ کر دیا۔ وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے کیونکہ اس کا نور ہر ایک زمانے میں موجود ہے، اور اس کی سچی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسا ایک صاف اور شفاف دریا کا پانی میلے کپڑے کو۔ کون صدق کے دل سے ہمارے پاس آیا جس نے اس نور کا مشاہدہ نہ کیا، اور کس نے صحت نیت سے اس دروازے کو کھٹکھٹایا جو اس کے لیے کھولا نہ گیا۔ لیکن افسوس کہ اکثر انسانوں کی یہی عادت ہے کہ وہ سفلی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ نور ان کے اندر داخل ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آن سلم کے نور سے بھی آگاہی دوں گا۔ اب ہمارے مخالفین بتائیں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہونے والے کی باتیں ہیں یا یہ باتیں یا نعوذ باللہ توہین کرنے والے کی؟ اپنی جماعت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کے مقام و مرتبہ کی طرف تلقین جو فرمائی آپ نے، فرماتے ہیں نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول نہیں تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ کاش کی یہ باتیں سن کر ہمارے مخالفین کی آنکھیں بھی کھلیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے دین و اعتقاد کا اعلان فرماتے ہوئے جگہ فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی کتاب بجز قرآن شریف نہیں، اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے۔ سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجز خادم اسلام ہونے کے اور کوئی دعویٰ بالمقابل نہیں ہے۔ ہم تو صرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خادم اسلام ہیں، اور جو شخص ہماری طرف یہ منسوب کرے، یہ ہم یہ نہیں کر رہے، وہ ہم پر افتراء کرتا ہے۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فیض برکات پاتے ہیں، اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں فیض معارف ملتا ہے۔ سو مناسب ہے کہ کوئی شخص اس ہدایت کے خلاف کچھ بھی دل میں نہ رکھے، ورنہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا جواب دہ ہوگا۔ اگر ہم اسلام کے خادم نہیں ہیں تو ہمارا سب کاروبار عبث اور مردود اور قابل مواخذہ ہے۔
بس یہ ہر احمدی کا دین اور اعتقاد ہے۔ اگر ہمارے مخالفین یہ بات سن کر بھی ہماری مخالفت اور ظلم و تعدی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھی بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی ضرور پکڑتا ہے، اور آج نہیں تو کل یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر! ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بارے میں ایک جگہ آپ نے فرمایا، وہ انسان جس نے اپنے ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اور اپنے روحانی اور پاک خواہ کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملاً و صدقاً و ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا، مگر وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی، اگرچہ یہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ و آلہ و اصحابہ اجمعین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چند حوالے ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں۔ آپ کی ہر کتاب اور ہر مجلس کی باتیں اس عشق و محبت سے بھری پڑی ہیں۔ ہمیں کسی مخالف کی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا ادراک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے دل میں ادراک حضرت مسیح علیہ السلام نے پیدا فرمایا ہے۔ بس اس محبت کے اظہار کے لیے اپنی زبانوں کو ہمیشہ درود سے تر رکھیں، یہاں سے اس عزم کے ساتھ جائیں کہ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے سے بڑھ کر نمونے قائم کریں گے اور درود شریف کی حقیقت اور اس کے پڑھنے کی طرف کے طریق کے بارے میں پہلے سے زیادہ توجہ دیں گے اور توجہ سے پڑھیں گے اور غور سے پڑھیں گے۔ حضرت مسیح السلام کو ایک بات اس بارے میں پیش کر دیتا ہوں درود شریف کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا درود شریف وہی بہتر ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اور وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا کہ جو الفاظ ایک پرہیزگار کے منہ سے نکلتے ہیں ان میں ضرور کسی قدر برکت ہوتی ہے، بس خیال کر لینا چاہیے کہ جو پرہیزگاروں کا سردار اور نبیوں کا سپہ سالار ہے اس کے منہ سے جو لفظ نکلے ہیں وہ کس قدر متبرک ہوں گے۔ غرض سب اقسام درود شریف سے یہی درود شریف زیادہ مبارک ہے، یہی اس عاجز کا ورد ہے اور کسی تعداد کی پابندی کی ضرورت نہیں۔ اخلاص اور محبت اور حضور اور تضرع سے پڑھنا چاہیے، اور اس وقت تک ضرور پڑھتے رہیں کہ جب تک ایک حالت رقت اور بے خودی اور تاثر کی پیدا ہو جائے اور سینے میں انشراح اور ذوق پایا جائے۔ بس درود شریف بھی غور سے پڑھیں اور درد سے پڑھیں، جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا تضرع سے پڑھیں۔ ہمیں اس حقیقت میں اسی وقت فیضیاب ہو سکتے ہیں جب ہم اس طرح پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔
اب ہم دعا بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سب کو خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں لے کے جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کے دلوں میں ایک جوش بھی ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں, اور آپ کے فیض سے فیض پانے کے لیے بھی حقیقتاً کوشش کرنے والے ہوں ہم سب. اور یہ کوشش کریں کہ جلد سے جلد ہم آپ کے جھنڈے تلے دنیا کو لانے والے بنیں گے. اس کے لیے کوشش بھی ہو اور دعا بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. آمین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ. اسلام احمدیت، اسلام احمدیت. غلام احمد کی، غلام احمد کی. خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین. نعرہ تکبیر. حاضری کی رپورٹ بھی سن لیں. اس دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین کی تعداد 43,460 ہے اور 121 ممالک کی نمائندگی ہے. اور جو سکین ہو کے مردوں کی سکیننگ ہے اس میں 21,000 سے اوپر ہے اور عورتوں کی 19,000 ہے. اس طرح جو ورکر ہیں جو سکین نہیں ہوئے 1,450 ہیں. بچے بھی ہیں وہ بھی 1,600 سے اوپر ہیں, 10 سال سے کم عمر کے بچے. تو بہرحال 43,000 کی تعداد ہے جو پچھلے سال سے زیادہ ہے. اسی طرح ایم ٹی اے کی رپورٹ یہ ہے کہ جس دفعہ لائیو اسٹریمنگ انہوں نے کی تھی, ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے, دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے جلسہ سن رہے ہیں. ہمارے 52 ممالک میں 98 سینٹرز پر یہ لائیو اسٹریم کے ذریعے سے لوگ شامل ہوئے ہیں.